السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، اس سے پہلے آپ کے سامنے القراءۃ الراشدہ کے 3 اسباق پیش کیے جا چکے ہیں۔ آج کا ہمارا یہ ویڈیو اسی کتاب کا سبق نمبر 4 ہے۔ تو آئیے بلا کسی تاخیر اور بلا کسی تمہید کے ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فی السوق، بازار میں۔ عمر قال، عمر نے کہا، هل زرت سوق هذا البلد یا صدیقی، اے میرے دوست، کیا تو نے اس شہر کے بازار کو دیکھا، اس شہر کے بازار کی ملاقات کی؟ زار یزور زیارتن کا معنی دیکھنا، ملاقات کرنا، زیارت کرنا۔ خالد قال، خالد نے کہا، لا یا اخی، نہیں اے میرے بھائی، فإنی غریب جدید فی هذا البلد، اس لیے کہ میں اس شہر میں نیا پردیسی ہوں۔ لا اعرف الطریقہ، میں راستہ نہیں جانتا ہوں۔ سوقن کا معنی بازار، مارکیٹ، اور یہ مؤنث ہیں، اس کی جمع اسواق آتی ہیں۔ اگر یوں کہنا ہو سامان سے بھرا ہوا بازار تو آپ کہیں گے سوق مکتظۃ بالسلع، سلعۃ کی جمع ہے سلاؤن، یعنی سامان۔ اور اس کی جگہ پر یہ بھی کہہ سکتے ہیں سوق مغرقۃ بالسلع، دونوں کا معنی ہے سامان سے بھرا ہوا بازار۔ اور یوں کہنا ہو منڈا بازار تو آپ کہیں گے سوق قاصدۃ، سوق راقدۃ اور سوق ہادیۃ، تینوں کا معنی ہے منڈا بازار، یعنی بازار میں کسی چیز کی مانگ نہ رہے تو اس کو کہا جاتا ہے منڈا بازار۔ رقدت السوق اور قصدت السوق، اس کا معنی ہے منڈا ہونا، بازار میں کسی چیز کی مانگ نہ رہنا۔ اور غریب ان کا معنی اجنبی، نامانوس، پردیسی، غیر ملکی اور عجیب و غریب وغیرہ، اس کی جمع ہے غربا۔ حدیث کے اندر غریب کا بھی استعمال ہوا ہے اور غربا کا بھی استعمال ہوا ہے۔ جیسے ایک حدیث کے اندر آتا ہے کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، یعنی دنیا میں اس طرح زندگی بسر کرو، اس طرح رہو گویا کہ تم پردیسی ہو یا راستہ پار کرنے والے۔ عابر سبیل کا معنی راستہ پار کرنے والی، عبر یعبر عبورن کا معنی راستہ پار کرنا، گزرنا، اسی اسم فاعل کا صیغہ ہے عابر۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے بدل اسلام غریبا وسیعود کما کان فطوبی للغرباء، یعنی اسلام کی شروعات غربت سے ہوئی اور اس کا اختتام بھی آگے چل کر بھی وہ غربت کا شکار ہو جائے گا۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا مبارک ہو غربا کے لیے۔ اب اس کی تشریح کیا ہے غریب اور غربا کی، آپ حدیث کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ عمر قال، عمر نے کہا تعال معی، میرے ساتھ آئیے۔ تعال اس کا معنی آ، اور اس کے 6 صیغے آتے ہیں۔ یہ امر تو نہیں ہے لیکن امر کے معنی میں ہے۔ تعال آ تو ایک مرد، تعالیا آؤ تم 2 مرد، تعالو آؤ تم سب مرد، تعالی آ تو ایک عورت، تعالیا آؤ تم 2 عورتیں، تعالینا آؤ تم سب عورتیں ہیں۔ قرآن کریم کے اندر ہے قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، کہہ دیجئے اے اہل کتاب ایسے کلمے کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہیں۔ اور ایک لفظ آتا ہے ہاتی، اس کا معنی لا، اس کے بھی 6 صیغے آتے ہیں اور یہ بھی امر کے معنی میں ہے، امر نہیں ہے۔ ہاتی لا تو ایک مرد، ہاتیا لاؤ تم 2 مرد، ہاتو لاؤ تم سب مرد، ہاتی لا تو ایک عورت، ہاتیا لاؤ تم 2 عورتیں، ہاتینا لاؤ تم سب عورتیں۔ اور قرآن کریم کے اندر اس کا بھی ایک صیغہ استعمال ہوا ہے قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، کہہ دیجئے تمہاری دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو۔ تو ان 6 صیغوں کو یاد کر لیجئے، زیادہ استعمال میں آتے ہیں۔ تعال کا معنی آ اور ہاتی کا معنی لا۔ تعال معی، میرے ساتھ آ، فإنی ذاہب الی السوق، اس لیے کہ میں بازار کی طرف جا رہا ہوں۔ لیشتری بعد الحوائج،
تاکہ میں کچھ ضروریات خریدوں. ونرجع قبل المغرب انشاءاللہ، اور ان قریب انشاءاللہ مغرب سے پہلے ہم لوٹ آئیں گے. اگر نرجع کو الگ سے جملہ مانے تو عین کے اوپر پیش پڑیں گے ونرجع، اور ہم لوٹیں گے قبل المغرب، مغرب سے پہلے. اور اگر لیشتریہ کے اوپر وقف مانے تو اس صورت کے اندر عین کے اوپر زبر پڑیں گے، منصوب پڑیں گے، تاکہ میں کچھ ضروریات خریدوں اور تاکہ ہم لوٹیں مغرب سے پہلے انشاءاللہ. فإن السوق غیر بعیدۃ، اس لیے کہ بازار دور نہیں ہے. اشترا اشتری، اشتران کا معنی خریدنا، اور اس کا اپوزٹ آتا ہے باع یبیع، بیان کا معنی بیچنا. خالد قال، خالد نے کہا ماشاء اللہ. ماشاء اللہ کا ویسے تو ترجمہ آتا ہے وہ جو اللہ نے چاہا، لیکن جب کوئی اچھی چیز دیکھے یا کوئی اچھی چیز سنے، کوئی اچھی چیز پیش آئے تو اس موقع کے اوپر یہ جملہ بولا جاتا ہے ماشاء اللہ. کسی نے اچھی نعت پڑھی، کسی نے اچھی قرات پڑھی، کسی نے کوئی اچھا کام کیا تو آپ کہیں گے ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. ہادی سوق کبیرۃ، یہ بڑا بازار ہے. والدکاکین نظیفۃ جمیلۃ، اور دکانیں صاف ستھری خوبصورت ہیں. دکاکین یہ مبتدا ہے، اور نظیفۃ جمیلۃ یہ دونوں اس کی خبر ہے. نظیفۃ بھی خبر ہے اور جمیلۃ بھی خبر ہے. وما ھذا الدکان الجمیل الی الیمین یا عمر، اور یہ خوبصورت دکان دائیں جانب کس کی ہے عمر؟ عمر قال، عمر نے کہا ھذا دکان فاکہانی، یہ میوہ فروش کی دکان ہے. الا تری الی الفواکہ، کیا تو میووں کو نہیں دیکھتا؟ وتری الناس، اور لوگوں کو نہیں دیکھتا. یساومون الفاکہانی فیہا، وہ میووں کے بارے میں میوہ فروش سے بھاؤ کرتے ہیں. ساوم یساوم مساومتن، باب مفاعلہ سے، اس کا معنی ہوتا ہے بھاؤ اور سودا کرنا. فاکہتن کی جمع ہے فواکہ، اس کا معنی ہے میوہ یعنی پھل فروٹ، جیسے کیلا ہے، سیب ہیں، نارنگی وغیرہ. خالد قال، خالد نے کہا انا اريد ان اشتری شیئا من الفواکہ الموز والجوافۃ والبرتقال. خالد نے کہا میں میووں میں سے کچھ خریدنا چاہتا ہوں. شیئن کا معنی چیز بھی ہوتا ہے، جیسے ان اللہ علی کل شیء قدیر، بلا شبہ اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہیں. تو شیئن کے معنی چیز بھی ہوتا ہے اور شیئن کا معنی کچھ بھی ہوتا ہے. یہاں کچھ کا ترجمہ کریں گے. خالد نے کہا میں کچھ میوے خریدنا چاہتا ہوں. اب وہ میوے میں سے کون سے میوے؟ الموز، کیلا، والجوافۃ اور امرود، والبرتقال اور نارنگی. فإنی اريد ان ادعو بعض الاخوان الى الفطور بکرۃ، اس لیے کہ میں بعض بھائیوں کو صبح ناشتے کی طرف دعوت دینا چاہتا ہوں. دعا یدعو، دعاء و دعوتاً، باب نصر سے اس کا معنی ہوتا ہے پکارنا، آواز دینا، بلانا. اور دعا کے ساتھ اللہ کا صلہ، دعا اللہ تو بد دعا کرنا، اور دعا کے ساتھ لے حرف جر آئے تو اس کا معنی ہوتا ہے اچھی دعا کرنا. جیسے اگر یوں کہنا ہو کہ زید نے خالد کے لیے بد دعا کی تو کہیں گے زید دعا علی خالد. اور اگر یوں کہنا ہو زید نے خالد کے لیے اچھی دعا کی تو کہیں گے زید دعا لخالد. اللہ کی جگہ پر لے لگا دیں گے تو اچھی دعا کرنا. اور دعا یدو کا ایک معنی الہ کے صلے کے ساتھ آمادہ کرنا، کسی بات پر مجبور کرنا. جیسے اگر یوں کہنا ہو کہ کس چیز نے تجھے چوری کرنے پر آمادہ کیا تو آپ یہ جملہ کہیں گے ماذا دعاک الی ان تسرق، کس چیز نے تجھے آمادہ کیا اس بات کی طرف کہ تو چوری کرے. ماذا دعاک الی ان تسرق، کس چیز نے تجھے آمادہ کیا یا ابھارا چوری کرنے پر. فطور ان کا معنی ناشتہ اور بکرتن کا معنی صبح. عمر قال، عمر نے کہا الجوافۃ غالیۃ جدا فی ہذہ الایام،
ان دنوں امرود بہت مہنگا ہے، امرود ان دنوں بہت مہنگے ہیں۔ والبرتقال حامد، اور نارنگی کھٹی ہوتی ہے۔ ولا باس بالموز، اور کیلے میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی کیلا خریدنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حامدن کا معنی کھٹا، یاد رہے داد سے، اگر دال سے پڑھیں گے حامدن تو اس کا معنی ہوتا ہے تعریف کرنے والا، یہ داد سے ہے حامدن یعنی کھٹا۔ خالد قال، خالد نے کہا تفضل یا اخی نساوم الفاکہانیہ، مہربانی فرمائیے یا تشریف لائیے، تفضل کا معنی تشریف لائیے، مہربانی فرمائیے اے میرے بھائی، نساوم الفاکہانیہ، ہم میوہ فروش سے سودا کرتے ہیں، بھاؤ کرتے ہیں۔ عمر قال، عمر نے کہا احسن ان نشتری الفواکہ من سوق الخضر بکرتن، بہتر یہ ہے کہ ہم سبزیوں کے بازار سے میوہ خریدے صبح میں۔ فإن الفواکہ والثمار فیہا کثیرۃ ورخیصۃ، اس لیے کہ میوے اور پھل اس میں بہت ہوتے ہیں اور سستے ہوتے ہیں۔ رخیص ان کا معنی سستا، ارزاں، یہ رخصہ یا رخص و رخصن سے بنا ہوا ہے، سستا ہونا، ارزاں ہونا، اور اسی کو باب افعال اور باب تفعیل میں لی جائے ارخاص اور ترخیص تو اس کا معنی ہوتا ہے سستا کرنا، اور رخیص ان کا اپوزٹ غالن ہے۔ گلا یگلو، گلاً بھاؤ برنا، گرانی ہونا، اسی سے غالن گراں، قیمتی یا مہنگا، اور اسی کو باب افعال اور باب تفعیل میں لے جائیں گلا یگلی تغلیتاً اور اگلا یگلی اگلان، اس کا معنی ہوتا ہے بھاؤ بڑھانا، قیمت بڑھانا۔ خالد قال، خالد نے کہا ھذا ھو الرأی، یہی رائے ہے، یعنی میری بھی یہی رائے ہے۔ وما ھذہ الدکاکین یا عمر، اور اے عمر یہ کس کی دکانیں ہیں؟ عمر قال، عمر نے کہا ھذہ دکاکین القماش، یہ کپڑوں کی دکانیں ہیں، دکان کی جمع دکاکین۔ الا تری کیف بسطوا انواع من القماش، کیا تو دیکھتا نہیں ہے کیسے انہوں نے کپڑوں کی اقسام کو پھیلایا ہے، یعنی قسم قسم کے انواع و اقسام کے کپڑے انہوں نے بچھائے ہیں۔ بسط یبسط بستن، اس کا معنی ہوتا ہے پھیلانا۔ اگر یوں کہنا ہو کہ دسترخوان پھیلا دو، دسترخوان بچھا دو، تو آپ یہ جملہ استعمال کریں گے ابسط الخوانہ، ابسط الخوانہ یعنی دسترخوان بچھا دو، ابسط الخوانہ، بسط ابسط باسط ابسط امریکہ سیکھا ہے، دسترخوان بچھا دو یعنی دسترخوان پھیلا دو، ابسط الخوانہ۔ وکیف یلمسہ الناس، اور کیسے لوگ اس کو چھوتے ہیں۔ لمس یلمس لمسن اور لمس یلمس، نصر اور ضرب دونوں سے، چھونا، ٹٹولنا۔ وکیف یلمسہ الناس، اور کیسے لوگ اس کو چھوتے ہیں۔ ویساومون فیہ التجار، اور ان کپڑوں کے بارے میں تاجروں سے بھاؤ کرتے ہیں، سودا کرتے ہیں۔ تعال آ فإنی ارید ان اشتری حذاء، میں جوتا خریدنا چاہتا ہوں۔ حذاء کا معنی جوتا، اس کی جمع آتی ہے احذیۃ۔ خالد قال، خالد نے کہا تفضل فإنی صاحبک، تشریف رکھیے میں آپ کا ساتھی ہوں۔ عمر قال، عمر نے کہا من فضلک اخرج لی حذاء مطابقا، برائے کرم، من فضلک کا معنی برائے کرم یعنی مہربانی کر کے، جس کو انگلش میں بولتے ہیں پلیز، مہربانی کر کے، اخرج لی حذاء مطابقا، میرے لیے مناسب جوتا نکالیے۔ مطابق کا معنی موافق، طابق یطابق مطابقتاً کا معنی موافق ہونا، میرے لیے مناسب جوتا نکالے، یعنی میرے پیروں کے اندر آ جائے، نہ بڑا ہو نہ چھوٹا ہو، بالکل میرے سائز کے۔ صاحب الدکان، صاحب الدکان قال، دکان والے نے کہا ھذا حذاء جمیل و متین،
یہ مضبوط اور خوبصورت جوتا ہے۔ حذاؤن یہ موصوف ہیں اور جمیل و متین یہ دونوں اس کی صفت ہیں۔ ھذا مبتدا، حذاؤن موصوف، جمیل و متین ان کی صفت ہیں، پھر موصوف صفت مل کر کے ھذا کی خبر بنے گی۔ ھذا حذاؤن جمیل و متین، یہ خوبصورت اور مضبوط جوتا ہے۔ عمر قال، عمر نے کہا نعم ہاں، نعم ہاں، ولکنہ واسع قلیلا، اور لیکن وہ تھوڑا چوڑا ہے۔ واسع کا معنی چوڑا، وسیع بھی آتا ہے، واسع وسیع دونوں کا معنی ہوتا ہے چوڑا۔ صاحب الدکان قال، دکان والے نے کہا وہذا الآخر مطابق تماما، اور یہ دوسرا بالکل مطابق ہے، بالکل برابر ہیں۔ عمر قال، عمر نے کہا بکم ہوا، وہ کتنے میں ہیں، یعنی یہ جوتا کتنے میں ہے۔ صاحب الدکانی قال، دکان والے نے کہا بست ربیات، 6 روپے میں ہے۔ عمر قال، عمر نے کہا الا تنزل فی الثمن، کیا قیمت کم نہیں کریں گے؟ ویسے لفظی معنی تو ہوگا نزل ینزل کا معنی اترنا، کیا تو قیمت میں نہیں اترے گا، یعنی کیا آپ قیمت کم نہیں کریں گے؟ الا تنزل فی الثمن، کیا آپ قیمت کم نہیں کریں گے؟ نزل ینزل نزولا کا معنی اترنا، اور اس کا ایک معنی ہوتا ہے کوئی اگر مصیبت ہمارے اوپر آ جائے تو اس موقع کے اوپر بھی یہ جملہ استعمال ہوتا ہے، مصیبت نازل ہو جائے، مصیبت پیش آئے۔ جیسے اگر یوں کہنا ہو کہ مجھے بھی انہی مصیبتوں کا سامنا ہوا جو تجھے ہوا، یعنی میرے اوپر بھی وہی مصیبتیں آئی یا اتری جو تیرے اوپر اتری، تو آپ یہ جملہ کہیں گے نزل بی ما نزل بک من المصائب، یعنی میرے اوپر وہ مصیبتیں اتری جو تیرے اوپر اتری، یعنی جن مصیبتوں کا تجھے سامنا ہوا انہی مصیبتوں کا مجھے بھی سامنا ہوا۔ صاحب الدکان قال، دکان والے نے کہا لن تجد یا سیدی ارخص من ھذا فی السوق، اے میرے آقا بازار میں اس سے سستا آپ نہیں پائیں گے۔ وجد یجد کا معنی پانا، یعنی بازار میں اس سے سستا آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ اگر یوں کہنا ہو کہ اس شہر میں مجھے ہوٹل کہاں ملے گی، تو آپ یہ جملہ کہیں گے این اجد الفندق یا این اجد المطعم، ہوٹل کو فندقن بھی کہتے ہیں اور مطعم کھانے کے ہوٹل کو بھی بولتے ہیں۔ این اجد الفندق یا این اجد المطعم فی ھذا البلد، یعنی شہر میں ہوٹل کہاں پاؤں گا، مطلب یہ ہے کہ مجھے ہوٹل یہاں کہاں ملے گی۔ تو وجد یجد اس کا معنی ہوتا ہے پانا۔ لن تجد یا سیدی ارخص من ھذا فی السوق، اے میرے آقا اس سے سستا بازار میں آپ کو نہیں ملے گا۔ یہ ارخص یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، کسی کے مقابلے میں بتلا نہ ہو تو اس کے لیے افعال کا وزن استعمال ہوتا ہے، رخیص سستا اور ارخص دوسرے کے مقابلے میں سستا، تو دوسرے کا تقابل کرنا ہو اس کے لیے افعال کا استعمال ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اس سلسلے میں مستقل ویڈیو بناؤں گا اس میں تفضیل کے بارے میں۔ عمر قال، عمر نے کہا اصدقک لانک مسلم والمسلم لا یکذب ولا یغش، عمر نے کہا میں تیری تصدیق کرتا ہوں، یعنی میں تیری بات مانتا ہوں، جو تو یہ کہہ رہا ہے کہ اس سے سستا بازار میں نہیں ملے گا، میں اس کو مانتا ہوں اس لیے کہ تو مسلمان ہے۔ والمسلم لا یکذب ولا یغش، اور مسلمان نہ جھوٹ بولتا ہے اور نہ دھوکہ دیتا ہے۔ غش یغش غشن باب نصر سے، اور غشش یغشش تغشیشن باب تفعیل سے، اس کا معنی ہوتا ہے دھوکہ دینا۔ اسی سے غشاش دھوکے باز کو کہا جاتا ہے، دھوکہ دینے والی کو کہا جاتا ہے۔ خالد قال، خالد نے کہا وما ھذا المکان الذی یاکل فیہ الناس، اور یہ جگہ جس میں لوگ کھاتے ہیں یہ کیا ہے؟
یہ کس کی ہے مطلب؟ یہ مکان یا یہ جگہ جس میں لوگ کھاتے ہیں، مکان کا معنی مکان کو بھی کہتے ہیں رہنے کا گھر، اور مکان کا معنی کوئی بھی جگہ، اور یہ جگہ جس میں لوگ کھاتے ہیں یہ کیا ہے، یعنی کس کی ہے؟ عمر قال، عمر نے کہا ھذا مطعم یاکل فیہ الناس، یہ ہوٹل ہے، یا یہ انگلش کے اندر اس کو ریسٹورنٹ کہا جاتا ہے یا کینٹین بھی بولتے ہیں، یہ کینٹین ہے جس میں لوگ کھاتے ہیں۔ والمطاعم فی البلد کثیرۃ، اور شہر میں کینٹینیں یا ہوٹل بہت ہیں، مطعم کی جمع ہے مطاعم، ہوٹل۔ خالد قال، خالد نے کہا مالی لم ارى مطعما فی القریۃ، مجھے کیا ہو گیا ہے؟ مالی یہ ما کا معنی کیا، اور لی حرف جر ہے اور یا متکلم کی ہے، ما لی مجھے کیا ہو گیا، ورنہ مالی کا معنی ایک معنی ہوا میرا مال، مال اگر مال جو بولتے ہیں اس کے ساتھ یا لگا دیں گے تو مالی یعنی میرا مال۔ جیسے حدیث کے اندر ایک لفظ آتا ہے انت و مالک لیبیک، اس کا پس منظر ہمیں بیان نہیں کرتا، تو انت و مالک لیبیک کہ تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے، اگر مالک پڑھیں گے، اور اگر یوں پڑھیں انت و مالک لیبیک کہ تو اور وہ چیز جو تیری ہے وہ تیرے باپ کا ہے، تو مالک پڑھیں گے تو تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے، اور ماں کو الگ مانیں گے، لقا کو الگ مانیں گے، ماں موصولہ اور لقا یعنی تیرے لیے، تو اور وہ چیز جو تیرے لیے ہے وہ سب تیرے باپ کا ہے۔ مالی مجھے کیا ہو گیا ہے، لم ارى مطعما فی القریۃ کہ میں نے گاؤں میں کوئی ہوٹل نہیں دیکھی۔ عمر قال، عمر نے کہا لأن البلد فیہ غرباء و مسافرون لیس لهم بیوت یقیمون فیہا ویأکلون فیہا فیأکلون فی المطاعم، اس لیے کہ شہر میں پردیسی ہوتے ہیں، مسافر ہوتے ہیں، ان کے گھر نہیں ہوتے، یقیمون فیہا جس میں وہ ٹھہریں، ویأکلون فیہا اور جس میں وہ کھائیں، یعنی شہر کے اندر نہ گھر ہوتے ہیں جس میں وہ ٹھہریں اور جس میں وہ کھائیں، فیأکلون فی المطاعم لہذا وہ ہوٹلوں میں کھاتے ہیں۔ اما القریۃ فالغریب فیہا قلیل، اور رہی بات گاؤں کی تو اس میں پردیسی کم ہوتے ہیں، فلا حاجۃ فی القریۃ الی المطاعم، لہذا گاؤں میں ہوٹل کی ضرورت نہیں ہے۔ خالد قال، خالد نے کہا وَأَيْنَ نَجِدُ الْوَرَقَ وَالْحِبْرَ وَالْقَلَمَ وَالْمِرْسَمَ وَالنَّشَّافَةَ وَأَدَوَاتِ الْكِتَابَ، خالد نے کہا اور ہمیں ورق، سیاہی اور قلم اور پنسل اور جاذب جس کو بلاٹنگ پیپر کہتے ہیں، اور بلاٹنگ پیپر اور اسٹیشنری، ادوات الکتابت یعنی اسٹیشنری کہاں پائیں گے، یعنی ہمیں یہ سب چیزیں کہاں ملے گی؟ عمر قال، عمر نے کہا ھذا دکان وراق، وراق یعنی اسٹیشنر، یعنی قلم کاپی وغیرہ بیچنے والا جو ہوتا ہے اس کو وراق کہا جاتا ہے، اسٹیشنری کا سامان بیچنے والا۔ ھذا دکان وراق، یہ وراق کی دکان ہے، تجد فیہ جمیع حوائج المدرسۃ، اس میں تو مدرسے یا اسکول کی تمام ضروریات کو پائے گا، یعنی اسکول کی یا مدرسے کی تمام ضروریات اس میں ملے گی۔ خالد قال، خالد نے کہا اشکرک یا صدیق الکریم، اے میرے معزز دوست میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، مینی تھینک یو۔ فقد افدتنی کثیرا، تو نے مجھے بہت فائدہ پہنچایا۔ وَأَرَىٰ أَن نَّرْجِعَ الْآنَ إِلَى الْبَيْتِ وَنُصَلِّيَ الْمَغْرِبَ هُنَا، اور میں مناسب سمجھتا ہوں، رعا یرا کا معنی دیکھنا بھی ہوتا ہے، اور رعا یرا کا معنی مناسب سمجھنا، مناسب خیال کرنا بھی ہوتا ہے، اور میں مناسب سمجھتا ہوں یا میرا خیال ہے کہ اب ہم گھر کی طرف لوٹ جائیں
اور یہاں مغرب کی نماز پڑھ لے۔ عمر قال، عمر نے کہا نعم ہاں، وما بقی لی یا وما بقی لی شغل، اور میرا بھی کوئی کام باقی نہیں رہا۔ شغل اس کی جمع آتی ہے اشغال، اس کا معنی ہے مشغلہ، کام، حالت، پیشہ وغیرہ۔ الشغل الشاغل یعنی اہم مشغلہ۔ نعم ہاں، وما بقی لی شغل، اور میرے لیے اب کوئی کام باقی نہیں رہا۔ سامعین و ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا سبق نمبر 4۔ اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کیجئے، اپنے دوستوں کے درمیان شیئر کیجئے، اور بڑی محنت کرنے کے بعد آپ کے سامنے ویڈیو پیش کیا جاتا ہے، لہذا اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے تاکہ جب بھی میں نئی ویڈیو اپلوڈ کروں سب سے پہلے اس کی نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔